اور یہ وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں سے خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا تھا، کیونکہ صحابہ کو اس پہاڑی کے اوپر تعینات کیا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو گرین گرین نظر آ رہا ہے ادھر سے ادھر تک، یہ پوری کی پوری وہ جگہ ہے کہ خالد بن ولید ادھر سے پلٹ کے آئے تھے، اور ادھر یہ جبل احد کا دامن تھا، اور ادھر یہ جبل رماد ہے۔ جبل رماد پہاڑی پہ میں اوپر جا کے آپ کو دکھانے والا ہوں، اور پھر میں نیچے بھی انشاءاللہ وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں سے خالد بن ولید پلٹ کے آئے تھے۔ کچھ صحابی ایسے تھے جو اس پہاڑی سے اتر گئے تھے، اور اس پہاڑی سے جب وہ اترے تو پلٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا تھا، اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ صحابی شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کر دو، تو اللہ نے اس پہاڑ کو زبان دی تھی، اور یہ 14 قدم اللہ کے رسول کے پیچھے چلا تھا، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان صحابہ کو یہاں سے جنت البقیع میں لے جائیں گے تو میرے اوپر کون آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ دوستو، آج ایک بار پھر ایک نئے بلاگ میں آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں اس احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں اسلام کی تیسری سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی، اور یہاں پر ہم آپ کو وہ پہاڑی بھی دکھانے والے ہیں جبل رماد، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور ہم وہ جگہ بھی دکھانے والے ہیں جہاں سے خالد بن ولید نے پلٹ کر وار کیا تھا، کیونکہ اس زمانے تک خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور ایک چیز جو یہاں زیارت کرنے کی وہ ہے سید الشہداء قبرستان، جس قبرستان کے اندر 70 صحابہ مدفون ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر جو مدینہ منورہ کے سب سے امیر بچے تھے، جب وہ اسلام لے کے آئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کے لباس سے تن سے لباس بھی چھین لیا تھا، اور یہاں پر وہ تمام 70 صحابہ موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام صحابہ کو یہاں سے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو یہ پہاڑ 14 قدم چلا تھا، اور اس پہاڑ نے 14 قدم چل کے یہ کہا تھا یا رسول اللہ اگر ان صحابہ کو جنت البقیع میں لے جایا جائے گا تو میرے اوپر کون آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان صحابہ کو اسی کے دامن میں دفن کر دو، تاکہ جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی اور حجاج آتے رہیں گے تو وہ یہاں محبت کی نگاہ سے آتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے تمام چیزوں کی زیارت کراتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دوستو، آپ یہ قبرستان دیکھ سکتے ہیں احد پہاڑ کے دامن میں، اس قبرستان کے اندر 70 صحابہ شہید ہیں۔ وہ 70 صحابہ شہید ہیں کہ جب وہ صحابی شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کر دو، تو اللہ نے اس پہاڑ کو زبان دی تھی، اور یہ 14 قدم اللہ کے رسول کے پیچھے چلا تھا، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان صحابہ کو یہاں سے جنت البقیع میں لے جائیں گے تو میرے اوپر کون آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ احد کے جتنے صحابہ ان تمام، تاکہ جب تک حجاج یہاں آتے رہیں گے وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہیں گے، اور وہ اس پہاڑ پہ بھی آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ بڑے والی آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے، اس قبر مبارک کے اندر 67 صحابی شہید ہے، اور وہ جو آپ کو ادھر قبر نظر آ رہی ہے اس کے اندر 3 صحابی شہید مدفون ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن جہش اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ، اس میں 3 صحابی شہید ہیں، اور اس میں 67 صحابہ شہید ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسری زیارت کرانے والا ہوں جبل رماد کی، اور اس کے بعد اس جگہ کی جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد یہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو دوستوں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 3 قبر ان 3 بڑے صحابہ کی ہیں، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا تھے۔ تینوں شہید اسی قبر کے اندر مدفون ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جبل احد کا دامن ہے، اس دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کی قبروں کو اس لیے بنوایا تھا کہ جبل احد نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ان کو جنت البقیع میں لے جایا گیا تو میرے اوپر کون آئے گا؟ اور آپ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب تک لوگ حج کرنے آتے رہیں گے، مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آتے رہیں گے، تب تک لوگ احد پہاڑ کے دامن میں آ کر ان شہداء کو بھی سلام کرنے آتے رہیں گے۔ یہ وہ بڑے شہید ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو دوستو، آپ جب جبل احد کا ذکر سنتے ہیں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو پہاڑی کے اوپر تعینات کیا تھا۔ جب احد کی جنگ ایک بار مسلمانوں نے جیت لی تھی، تو احد کی جنگ جیتنے کے بعد کچھ صحابی ایسے تھے جو اس پہاڑی سے اتر گئے تھے،
اور اس پہاڑی سے جب وہ اترے تو پلٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا تھا، اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور کیونکہ اگر ہم اس کے بیک میں دیکھتے ہیں تو اس کے بیک میں ہمیں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے حملہ کیا تھا۔ میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھانے والا ہوں، اور اسی پہاڑی کو ہم جبل رماد کہتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ کا دامن ہے، ادھر مسجد بنائی گئی ہے جہاں پہ وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ سید الشہداء قبرستان ہے، اور ادھر یہ جبل رماد ہے۔ جبل رماد پہاڑی پہ میں اوپر جا کے آپ کو دکھانے والا ہوں، اور پھر میں نیچے بھی انشاءاللہ وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں سے خالد بن ولید پلٹ کے آئے تھے۔ اس پہاڑی کی نشانی بہت کم رہ گئی، اس زمانے میں بہت اونچی ہوا کرتی تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ پہاڑی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جتنا چڑھتے ہیں وہ پتھر بھی گھستے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ توڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس پہاڑی پہ چڑھنا بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ جب اس پہاڑی پہ چڑھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تمہیں اترنا نہیں ہے، مگر کچھ صحابی جیسے اترے کہ تم جنگ جیت چکے ہیں تو ہمیں اتر جانا چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی پتھریلی ہے۔ تو جو ہے اس پہاڑی سے کچھ صحابہ نیچے اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے کفار مکہ نے پلٹ کے حملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں سے خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا تھا، کیونکہ صحابہ کو اس پہاڑی کے اوپر تعینات کیا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو گرین گرین نظر آ رہا ہے ادھر سے ادھر تک، یہ پوری کی پوری وہ جگہ ہے کہ خالد بن ولید ادھر سے پلٹ کے آئے تھے، اور ادھر یہ جبل احد کا دامن تھا۔ ادھر سے جب وہ پلٹ کے آئے، کیونکہ وہ واپس بھاگ گئے تھے تمام کفار مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک تمہیں اس سے نہیں اترنا ہے۔ صرف ایک یا دو صحابی موجود تھے، ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی، اور کفار مکہ نے پلٹ کے حملہ کیا۔ اگر اس پہاڑی پہ وہ صحابی موجود رہتے تو امید ہے کہ ان کو نظر آتا اور وہ تیر برسا دیتے۔ اسی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کے قبرستان کی میں نے آپ کو زیارت کرائی ہے۔ یہ دیکھیں، اس جگہ پر ان 70 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ان صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کرو، تو 14 قدم چل کے احد کا پہاڑ آیا تھا، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ان 70 صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا تو میرے اوپر کون آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان صحابہ کو یہیں دفن کر دو۔ یہ رویا بھی تھا پہاڑ، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تاریخ کے مطابق یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور ایک تاریخ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اسے ڈرون کیمرے سے یا اوپر ہیلی کاپٹر سے یا جہاز سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پہاڑ ایسا نظر آتا ہے گویا کہ عربی میں محمد لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ تمام زیارتیں ہم نے کرائی ہیں انشاءاللہ۔ میں ایک چیز اور یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار میں پناہ لی تھی، میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربوں کے کچھ گھر ادھر بن گئے ہیں تو اوپر چڑھنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جب پلٹ کے کفار مکہ نے وار کیا تھا تو چند بڑے صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے اس گفا میں چلے گئے غار میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ چھپا دیا تھا حفاظت سے، تاکہ کفار مکہ پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دیں۔ تو میں وہ جگہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھانے والا ہوں، اس کے بعد ہی ہمارا بلاگ کمپلیٹ ہوگا۔ اب ہم جبل رماد سے نیچے چلتے ہیں۔ امام صاحب کہاں رہ گئے تھے؟ ہمارے امام صاحب بیچارے تھک جا اور امام صاحب۔ تو دوستو آپ کو جو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے بالکل دامن میں وہ غار ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں انگلی کا اشارہ کر کے بھی دکھا رہا ہوں، یہ والا وہ پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے دامن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ پناہ لی تھی، کیونکہ کفار نے پلٹ کے جو حملہ کیا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ سے دعا کرے کسی دن موقع ملے مجھے اوپر جانے کا تو میں آپ کو اوپر سے اس کی زیارت کرانے والا ہوں، اسی غار میں جا کے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پر ابھی عربوں کے مکانات جو بن گئے ہیں تو یہ برا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ہمارے گھروں کے سامنے سے اوپر ہو کے گزر کے جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملتے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سلامت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے بلاگ میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو دوستو ابھی ہم کھڑے ہوئے جبل رماد کے اوپر، اور ہمارے ساتھ یہ حجاز اکرام ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جبل رماد پہاڑی اب اتنی بڑی پہاڑی نہیں رہی ہے،
جتنی بڑی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یہ پہاڑی آہستہ آہستہ گھس بھی رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کو توڑ کے اس کا پتھر لے کے گھر چلے جاتے ہیں، چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا یا تھوڑی بہت مٹی اٹھا کے وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس پہاڑی پہ چڑھنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی سعادت ہمیں ملی ہے۔ تو آج کا بلاگ ہم یہیں پہ سماپت کرتے ہیں۔ پھر آپ سے وہی ریکویسٹ اور ادباً گزارش اور درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو ایسی ایسی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو تمام جگہ دکھا دی جہاں سے خالد بن ولید نے پلٹ کے وار کیا تھا، جبل رماد وہ پہاڑی جس کے اوپر اللہ کے رسول نے صحابہ کو تعینات کیا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جلدی ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔